نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دن میں پیا دل وچ روواں ہتھوں جرم خطائیں ہو آنکھاں کملی والے آقا عرضی نہ ٹھکرائیں ہو میں ڈبیا دریا گنہواں پیراں توں سر تائیں ہو بخشش یوگا مول نہ رہا حدوں ود خطائیں ہو سہواں دے مکن توئی پہلا آدی دار کرائیں ہو پہلی رات قبر وچ میری مکھدا نور وسائیں ہو جد آمال ترکڑی تلسن جھات کرم دی پائیں ہو میں ڈرساں میرے کول کھلوویں مینوں چھڑ کے دور نہ جائیں ہو عمل کچجے پینڈے لمبے ڈگدی نونگل لائیں ہو حضرت بولے آسی بندیا روگ نہ دل نوں لائیں ہو ہتھ میرا تیری کڑتے رہسی حشر دہاڑے تائیں ہو سکی تے سال دا پھیرا شہر مدینے پائیں ہو بوہا میرا نہ چھڈیں میرے بوہے تے آئیں جائیں ہو ان کی خوف نصیر ہے سانوں ساڑا جیوے سردہ سائیں ہو۔ حاضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت یہ محفل پاک سجانا ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرما کے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب علمی شخصیات سٹیج پر تشریف فرما ہیں، دیگر جو بھی میرے معزز سامعین سامنے تشریف فرما ہیں، اللہ پاک میرا بولنا آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے دونوں جہانوں کے لیے کامیابیوں کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ حاضرین مکرم، بالعموم پورے سال میں اور بالخصوص اس ماہ مقدس ربیع الاول شریف میں میرے آقا کے غلام جن کے سینوں میں عشق رسول کے بھانبڑ جلتے ہیں، جو اس محبوب کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، وہ اس محبوب کی آمد اور میلاد کے حوالے سے جشن کا اہتمام کرتے ہیں، اس محبوب کے میلاد سے منسوب محافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو بعض ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میلاد منانے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ آپ لوگ جو میلاد کی محافل کا اہتمام کرتے ہو، اس پر پیسہ خرچ کرتے ہو، اپنا وقت نکالتے ہو، محافل میں جاتے ہو، تو ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ حاضرین مکرم، یاد رکھیے محافل میلاد میں حاضر ہونے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے سینوں میں جو اپنے نبی کا ادب ہے اس ادب میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم ایسی محافل میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسی محافل میں حاضر ہو کے، میں تو طالب علم ہوں، ہم بڑے علماء کے خطابات سنتے ہیں، ان علماء کے خطابات سن کے ہم جیسوں کے سینوں میں جو اپنے نبی کا ادب ہوتا ہے اس ادب میں اضافہ ہوتا ہے، اور ادب مصطفیٰ یہ کتنی بڑی چیز ہے عزیز مکرم، مسلمان کا ہونا یہ کتنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں اتنا عرض کر دوں کہ یاد رکھیے جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں، جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی قبولیت کا دار و مدار بھی ادب مصطفیٰ کے اوپر ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں ادب مصطفیٰ ہے تو پھر تو ہمارے اعمال قبول ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے سینے میں اپنے نبی کا ادب نہ ہو تو ہمارے کیے گئے اعمال بھی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے۔ یعنی ادب مصطفیٰ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے وسیلے سے اللہ پاک ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ادب مصطفیٰ ان محافل میں آنے سے بڑھتا ہے۔ اور آؤ میں اس کی بھی دلیل عرض کرتا چلوں تاکہ یہ کوئی نہ سوچے کہ اعمال کی قبولیت کو ادب مصطفیٰ سے کیسے جوڑ دیا اس نے۔ آؤ دلیل عرض کرتا چلوں، حوالہ نوٹ فرما لیں۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک روایت بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ تھا جس کا آسمانوں پہ تخت لگتا تھا، اس کے تخت کے ارد گرد 70,000 فرشتے
ہر لمحہ اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے۔ اس فرشتے کے ہر سانس کے بدلے اللہ پاک ایک نیا فرشتہ پیدا فرماتا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ اللہ پاک اس فرشتے سے ناراض ہو گیا، حکم ہو گیا رب کی طرف سے کہ اس فرشتے کا تخت آسمانوں سے اٹھا کے زمینوں پر پھینک دیا جائے۔ اس فرشتے کا تخت آسمانوں سے اٹھا کے کوہ کاف کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا۔ کوہ کاف کے قریب سے ایک بار حضرت جبرائیل امین کا گزر ہوا۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے سید الملائکہ، اے فرشتوں کے سردار، کبھی ہمارے حوالے سے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں، رب ہمیں معاف فرما دے۔ جبرائیل امین نے فرمایا ٹھیک ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور عرض کروں گا، لیکن یہ بتاؤ رب ناراض ہوا کیوں ہے؟ تمہیں آسمانوں سے اٹھا کے زمینوں پہ کیوں پھینکا گیا ہے؟ وہ فرشتہ کہتا ہے میں آسمانوں پہ تخت نشین تھا، پھر ایک رات آئی معراج کی رات، اللہ کے محبوب معراج پہ تشریف لے گئے، میں نماز میں مشغول تھا کہ اسی دوران میرے قریب سے والضحیٰ کے مکھڑے والے کا گزر ہوا، واللیل کی زلفوں والوں کا گزر ہوا، علم نشرح کے سینے والے کا گزر ہوا۔ میں چونکہ نماز میں تھا، میں ان پہ سلام عرض نہ کر سکا، میں نماز سے فارغ ہوا، رب کی طرف سے آواز آئی کہ ہمیں اس فرشتے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے اٹھا کے زمینوں پہ پھینک دو۔ میں نے عرض کی مولا کیا غلطی ہوئی میرے سے؟ رب نے فرمایا میرے محبوب آ رہے تھے، تم نے سلام عرض کیوں نہیں کیا؟ میں نے عرض کی مولا میں تیری نماز میں مشغول تھا، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ نماز توڑ کے مولا تیرے محبوب پہ سلام عرض کروں۔ رب کی طرف سے آواز آئی کہ اس فرشتے سے پوچھو کہ کل دین سے منہ موڑ کے کون سی نمازیں پڑھ رہے تھے؟ ہمیں تو ایسی نمازوں کی ضرورت ہی نہیں جن میں ادب مصطفیٰ کا خیال نہ رکھا جائے۔ پھر اسی مقام پہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلی بول اٹھے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اور پھر شاہ نصیر نے اس میں بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں صوم و صلاۃ ہیں کہ سجود و رکوع ہیں، ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں، مگر حب نبی نہ ہو تو یہ سب نانفو ہیں۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ جبرائیل امین گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا وہ معافی کا طلبگار ہے، معافی چاہتا ہے۔ اب رب کی شان ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ویسے بھی معاف فرما سکتا تھا۔ رب نے فرمایا اسے کہو اگر معافی چاہتا ہے تو وسیلہ تلاش کرے، اگر معافی چاہتا ہے تو وسیلہ تلاش کرے۔ جبرائیل امین آئے، اسے فرمانے لگے وسیلہ تلاش کرو اور اب معاف فرما دے گا۔ وہ عرض کرتا ہے اے سید الملائکہ، آپ نے اتنی کرم نوازی کی، رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا ہے تو وسیلہ بھی آپ ہی مجھے بتا دیں۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا آپ مصطفیٰ کریم اور آپ کی آل پاک پہ درود بھیج دو، رب معاف فرما دے گا۔ اس فرشتے نے مصطفیٰ کریم اور آپ کی آل پاک پہ درود بھیجا، درود بھیجنے کی دیر تھی، رب نے معافی کے پروانے عطا فرما دیے۔ تو حضرین مکرم ادب مصطفیٰ یہ چیز ہے، نماز جو کسی صورت ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ پوچھیے علماء سے، اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حکم ہمیں قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا دیا، اور یہ خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس کی قبولیت کا دار و مدار ادب مصطفیٰ پہ ہے۔ نماز قبولیت کے درجہ کمال پہ تب پہنچے گی جب ادب مصطفیٰ ہمارے سینے میں ہوگا اور ہم اس رب کی نماز ادا کریں گے تو رب اسے قبولیت کے درجہ کمال پہ پہنچا دے گا۔ اور حضرین مکرم ہم اس محبوب کا میلاد کیوں نہ منائیں، ہم اس محبوب کے جشن کیوں نہ منائیں؟ ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے در مصطفیٰ کے وسیلے سے ملتا ہے۔ دیکھیے نا ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جو حقیقی مسلمان ہے اسے اگر ایک طرف یہ کہا جائے کہ آپ کو آدھی دنیا کی بادشاہی دی جاتی ہے اور دوسری طرف یہ کہا جائے کہ آپ کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے جو حقیقی مسلمان ہے اسے سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ ہوگی؟ اسے سب سے زیادہ خوشی اپنے گناہوں کی معافی پہ ہوگی، کیونکہ آخرت کی زندگی پہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہماری زندگی اس دنیا کی زندگی کے گناہ معاف ہو گئے تو ہماری وہ اصل جو آخرت والی زندگی ہے وہ اس سے خوبصورت ہوگی۔ تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اور آئیے میں عرض کروں، سب سے بڑی چیز تو یہ ہو گئی کہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اب یہ گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں؟ تو میں عرض کروں ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں تو در مصطفیٰ کے وسیلے سے معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ میری کی ہوئی بات نہیں، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، یہ کوئی
अकीदे का ये कोई जज्बाती जुमला नहीं। हाज़रीन मुकर्रम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान मजीद की नसीहती से ये बात साबित है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद के ऑथेंटिक टेक्स्ट में ये बता दिया कि अगर मुझ रब को भी नाराज कर बैठो और फिर राजी करना चाहो तो राजी करने का तरीका और रास्ता ये है कि दरे मुस्तफ़ा पे आना पड़ेगा, फिर मैं रब तुम्हारे से राजी हूंगा। वो कैसे? अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद में फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम। अल्लाह पाक फरमा रहा है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, कि जब कभी अपनी जान पे कोई जुल्म कर बैठो। अब जान पे जुल्म करने से मुराद क्या है? अहले इल्म हज़रात तशरीफ फरमा है, जान पे जुल्म करने से मुराद ये है कि इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते बंदा कोई ऐसा गुनाह कर बैठे कि उस गुनाह के करने की वजह से रब बंदे से नाराज हो जाए, तो ये बंदे का अपनी जान पे जुल्म करना है। यानी कोई ऐसा बड़ा गुनाह हो जाए, कोई ऐसी लग़्ज़िश हो जाए कि रब बंदे से नाराज हो जाए, तो ये है बंदे का अपनी जान पे जुल्म करना। रब ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, कि जब कभी अपनी जान पे कोई जुल्म कर बैठो, यानी जब कभी मुझ रब को नाराज कर बैठो और फिर तुम्हारा इरादा हो जाए मुझे राजी करने का, तुम्हारी तमन्ना ये हो कि हमारा रब हमारे से राजी हो जाए, हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमसे जो लग़्ज़िशें हुई रब उनकी माफी हमें दे दे, हमारी तौबा कबूल कर ले, तो मौला तू राजी कैसे होगा? मौला ये मस्जिद तेरा घर है, हम किसी मस्जिद में आके डेरा लगा ले, तू राजी हो जाएगा? मौला बैतुल्लाह तेरा घर है, हम आके बैतुल्लाह का तवाफ शुरू कर दें, तू राजी हो जाएगा? मौला सजदा सिर्फ तेरी जात के लिए है, हम सजदे में सर रख दें, तू राजी हो जाएगा? रब की तरफ से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, मस्जिद में आना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इतना बड़ा अमल भी नहीं है कि मैं रब नाराज हो तो राजी हो जाऊं। बैतुल्लाह का तवाफ करना ये बहुत बड़ा अमल है, लेकिन इतना बड़ा अमल भी नहीं है कि अगर मैं नाराज हूं तो राजी हो जाऊंगा। सजदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मुझे सजदा करे, लेकिन ये इतना बड़ा अमल भी नहीं है कि मैं नाराज हो तो राजी हो जाऊंगा। मौला फिर तू राजी कैसे होगा? रब की तरफ से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मुझे राजी करना चाहता है तो जाऊ का तू मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ जा, तू मेरे मुस्तफा के दर दौलत क्या। नारे रिसालत, नारे रिसालत, झूम के नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयदी व मुर्शदी। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो जाऊ का मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। मौला नाराज तू हुआ था, राजी भी तुझे करने निकले थे, हमारी नाके शकल तो ये कहती है अपने दर पे बुला था, अपने दर पे नहीं बुलाया। फरमाया जाऊ का मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। मौला अपने दर पे क्यों नहीं बुलाया, मुस्तफा के दर पे क्यों भेजा? रब फरमाता है मेरे बंदे, इसी मकाम पे तो मैं तुम्हें ये बात समझा देना चाहता हूं कि ये बात हमेशा के लिए ज़हन नशीन कर लो कि मेरा दर कोई मेरे महबूब के दर के अलावा नहीं है, मेरे महबूब का दर ही मेरा दर है। जो मुस्तफा के दर पे आ गया वो ऐसे समझे मैं खुदा के दर पे आ गया, और जो मुस्तफा के दर से मुंह फेर गया वो ऐसे समझे मैं खुदा के दर से मुंह फेर गया। इसीलिए इस मकाम पे आके हमारे इमाम आला हजरत फाजिल बरेली ने लिख दिया कि बाखुदा यही है खुदा का दर, नहीं कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जाऊ का मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। मौला हम हाजिर हो गए, अब आगे क्या हुक्म है? फरमाया वहां आके मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में पहुंच के वहां आके फस्तगफिरुल्लाह, अब मुझ अल्लाह से माफी मांगो। अब जरा गौर करें, हमारी नाके शकल तो अभी पहली बात को भी नहीं समझ सकी थी कि गुनहगार अल्लाह के थे, नाराज भी रब हुआ था। राजी करने का तरीका पूछा, उसने फरमाया जाऊ का मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ। हम हाथ बांधे हाजिर हो गए। जब वहां हाजिर हुए तो रब की तरफ से आवाज आई फस्तगफिरुल्लाह, अब मुझ अल्लाह से माफी मांगो। मौला अगर माफी तुझसे ही मांगनी थी तो तेरी शान तो ये है कि तुझे तेरा बंदा जहां से पुकारे तो वो अपने बंदे की पुकार सुनता भी है, उसे अता भी फरमाता है। क्यों भाई हम यहां से बैठ के रब को पुकारें, रब हमारी पुकार सुनता या नहीं सुनता? बेशक सुनता भी है, अता भी फरमाता है। मौला जब माफी तुझसे ही मांगनी थी तो फिर जहां खड़े थे वहीं से हुक्म दे देता कि मेरे से माफी मांग लो, ऐसा नहीं किया। पहले फरमाया दर मुस्तफा पे जाओ, वहां जाके फस्तगफिरुल्लाह मुझ अल्लाह से माफी मांगो। मौला पहले दर मुस्तफा के पे क्यों भेजा? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आई
کہ اے میرے بندے اسی مقام پہ میں تمہیں یہ عقیدہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ہمیشہ یہ رکھو کہ بے شک عطا سب کچھ خدا کرتا ہے، لیکن ایسے عطا نہیں کرتا مصطفیٰ کے مکھڑے پہ وار وار کے عطا کرتا ہے۔ عطا سب کچھ خدا کرتا ہے، لیکن عطا اسے کرتا ہے جو مصطفیٰ کے در کا سگ اور سوالی بن کے اس رب سے مانگتا ہے، عطا اسے کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا پہلے جاؤ کا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، وہاں آ کے فاستغفر اللہ، مجھ اللہ سے معافی مانگو۔ مولا یہ دونوں کام ہم نے کر لیے، اب آگے کیا حکم ہے؟ اب اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے یہ دو کام تھے تیرے کرنے کے۔ پہلا کام تھا جاؤ کا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں آ گئے، وہاں آنے کے بعد میں نے حکم دیا فاستغفر اللہ، مجھ اللہ سے معافی مانگو۔ اے میرے بندے وہ بھی کر لیا تو نے، اب یہ دو کام تھے تیرے کرنے کے، تو نے کر لیے، اب تو ذرا رک جا، اے میرے بندے تو ذرا ٹھہر جا، مجھے تو دیکھنے دے کہ جس محبوب کے در پہ تجھے بھیجا تھا اور جس محبوب کے مکھڑے کا صدقہ میں تمہیں معافی عطا فرما رہا تھا، ذرا مجھے یہ بھی تو دیکھنے دو کہ میرے اس مصطفیٰ کے لب بھی تمہارے حق میں ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے۔ فرمایا واستغفر لهم الرسول، پھر میرا رسول بھی تمہاری سفارش کرے، میرا رسول بھی تمہاری شفاعت کرے، اور اگر ایسا ہو گیا، اگر میرے مصطفیٰ کے لب تمہارے حق میں ہل گئے تو پھر سن لو میرے بندے، پھر میرے مصطفیٰ کے لب ہلنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، مجھ خدا کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا واستغفر لهم الرسول، پھر میرا رسول بھی تمہاری سفارش کرے، میرا رسول بھی تمہاری شفاعت کرے، اور اگر ایسا ہو گیا تو فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحمتوں سے جھولیاں بھر دینے والا رب پالو گے۔ اب یہاں کے ذرا پھر غور کرو کہ ہم تو رب کو آئے تھے صرف تواب ڈھونڈنے، تواب کا مطلب یہ بنتا ہے توبہ قبول کرنے والا۔ تواب کا کیا مطلب ہے؟ توبہ قبول کرنے والا۔ تو ہم سے تو غلطی ہوئی تھی، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تھے اور رب کو تواب ڈھونڈنے آئے تھے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے، لیکن جس وقت ہم در مصطفیٰ سے ہو کے آئے اس نے فرمایا تواب الرحیمہ، توبہ ہی قبول کر لوں گا، اور صرف توبہ قبول نہیں بلکہ ساتھ رحمتوں سے جھولیاں بھی بھر کے واپس بھیجوں گا۔ مولا ہم تو صرف تواب ڈھونڈنے آئے تھے، یہ بن مانگے رحمتوں سے کیوں جھولیاں بھری جا رہی ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو جو چل کے در مصطفیٰ پہ گیا ہے، وہاں جا کے جو تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، تمہارے وہاں چل کے جانے اور مجھ سے معافی مانگنے پہ میں تواب ہو گیا تھا، اور ساتھ تمہارے حق میں میرے محبوب کے لب جو ہل گئے تھے، ان لبوں کے ہلنے کا صدقہ میں نے بن مانگے رحمتوں سے تمہاری جھولیاں بھی بھر کے تمہیں واپس بھیجا تھا۔ تو اب یہ ہے اللہ کی قرآن کی آیت۔ اب مجھے یہ بتائیے اللہ کی قرآن کی یہ آیت آقا کی ظاہری زندگی تک تھی یا قیامت تک کے لیے ہے؟ بولیے۔ یقیناً قیامت تک کے لیے ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آقا کی ظاہری زندگی تک تھی، اور میں عرض کر دوں اگر اس آیت کو آقا کی ظاہری زندگی تک محدود کر دیا جائے تو یہ آقا کی زندگی پہ معاذ اللہ تنقید اور اعتراض بعد میں بنتا ہے، پہلے یہ تنقید اور اعتراض خدا پہ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس میں پہلا حکم رب نے دیا ہے جاؤ کا، بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ، اس کے ساتھ بالکل متصل یہ حکم جاری فرما دیا کہ فاستغفر اللہ، مجھ اللہ سے معافی مانگو۔ تو اگر بارگاہ مصطفیٰ میں جانا یہ آقا کی ظاہری زندگی تک محدود کر دیا جائے تو اس کے ساتھ متصل آنے والا حکم فاستغفر اللہ، مجھ اللہ سے معافی مانگو، یہ خود بخود آقا کی ظاہری زندگی تک محدود ہو جائے گا۔ پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ جو آقا کی بارگاہ میں جانا آقا کی ظاہری زندگی تک تھا، پھر معاذ اللہ سے بھی اس دور میں معافی مانگنا جائز تھا، اور اب معاذ اللہ کوئی ناجائز ہے، اور یہ تو ہے نہیں۔ رب سے تو جب کوئی معافی مانگ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا حکم جو رب نے فرمایا وہ کیا فرمایا؟ وہ فرمایا واستغفر لهم الرسول، میرے رسول سے سفارش کرواؤ۔ یہ رسول سے سفارش کروانے کا حکم اگر آقا کی ظاہری زندگی تک محدود کر دیا جائے تو اس کے ساتھ پھر رب نے فرما دیا لوجد اللہ توابا رحیما، کہ تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، رحمتوں سے جھولیاں بھی بھروں گا۔ تو اگر آقا سے سفارش کروانے کا حکم آقا کی ظاہری زندگی تک محدود کیا جائے گا تو تواب الرحیمہ کا ذکر خود بخود آقا کی ظاہری زندگی تک محدود ہو جائے گا۔ پھر اس سے یہ مراد ہوگا کہ آقا سے سفارش کروانا وہ ظاہری زندگی تک محدود تھا، اور اللہ بھی اس دور میں تو توبہ بھی قبول کرتا تھا، رحمتوں سے جھولیاں بھی بھرتا تھا۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ توبہ قبول کرتا ہے نہ رحمتوں سے جھولیاں بھرتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس آیت کو آقا کی ظاہری زندگی تک محدود کر دیا جائے تو یہ اعتراض
आका की जिंदगी पे बाद में आता है, आका की जात पे बाद में आता है। ये एतराज पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे जाता है। इसलिए पता चला कि ये आयत आका की ज़ाहिरी जिंदगी तक नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाली इंसानियत को रब ने ये सबक और राह सिखा दिया है। अब मुझे बताइए, अब अल्लाह पाक ने अपने रसूल से सिफारिश करवाने का हुक्म ये क़यामत तक के लिए अता फरमाया है, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को ये रास्ता अता फरमा दिया। अब सिफारिश करवाने से पहले तो चंद चीज़ों को मानना इंतहाई ज़रूरी होता है। वो क्या कि आपने जिसे सिफारिश करवानी हो, वो अगर आपको जानता भी ना हो, पहचानता भी ना हो, वो आपकी सिफारिश कर सकते हैं? आप जाएं सिफारिश करवाने, आगे ना आपका नाम आता हो, ना आपके खानदान का पता हो, ना कबीले का पता हो, ना ये पता हो कि आया किस जगह से है, तो आपकी सिफारिश हो सकती है? नहीं हो सकती। सिफारिश के लिए जान पहचान का होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे सिफारिश करने के लिए इख्तियारात का होना भी जरूरी है। जिसके पास कोई इख्तियार ही ना हो वो क्या सिफारिश कर सकता है? सिफारिश करने के लिए इख्तियारात का होना जरूरी है। तीसरे नंबर पे आप जिसे सिफारिश करवाने जा रहे हों, अगर वो जिंदा ही ना माना जाए तो वो सिफारिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी सिफारिश करवाने से पहले ये मानना पड़ेगा कि जो सिफारिश करवाने जा रहा है, आगे सिफारिश करने वाले उसको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और उनको इख्तियारात भी उनके पास मौजूद हैं और वो जिंदा भी हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कयामत तक आने वाली इंसानियत को अपने रसूल से सिफारिश करवाने का हुक्म दे के कयामत तक के लिए अपने रसूल के बारे में खुद ये अकीदा सिखा दिया कि मेरे रसूल के बारे में अकीदा ये रखना कि अल्लाह का रसूल जिंदा भी है, अपने गुलामों को जानता भी है, पहचानता भी है और जो कुछ ये गुलाम जाके मांगे वो अता भी फरमा सकते हैं। यानी इसी आयत के तहत आला हजरत बरेलवी का ये शेर मानना पड़ेगा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, ए मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो हज़रीन मुकर्रम ये इसी आयत के तहत मानना पड़ेगा। और आओ मैं इस पर एक और दलील भी अर्ज करता चलूं बाद अज़ विसाल की, कोई ये ना कहे कि बात कच्ची रही, बात पक्की हो जाए। मैं एक और दलील भी अर्ज करता चलूं। और इस रिवायत जो मैं बयान करने वाला हूं इसको कई मुफस्सिरीन ने बयान किया। मैं पीर करम शाह साहब अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपके सामने अर्ज कर दूं। एक अराबी शख्स ने यही आयत पढ़ी, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यही आयत एक अराबी शख्स ने पढ़ी। वो बेचारा अपनी जान पे कोई जुल्म किए हुए था। उसने ये आयत पढ़ के मदीना मुनव्वरा का सफर शुरू कर दिया कि मदीना पाक जाऊंगा, जाके अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी दूंगा और अपने गुनाहों की बख्शिश और मगफरत कराऊंगा। जब वो अराबी शख्स मदीना पाक पहुंचा ना, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उसके मदीना पाक पहुंचने से 3 दिन पहले आका का ज़ाहिरी विसाल हो चुका था। हमारे आका जिंदगी के इस हिस्से में तशरीफ ले गए थे जिस हिस्से में हमारे आका आज जिंदा हैं। तो वो चूंकि 3 दिन पहले आका का ज़ाहिरी विसाल हुआ था, सहाबा कराम तो आका की याद में मगन थे। वो अराबी शख्स मदीना पाक हाजिर हुआ। हाजिर होकर एक सहाबी से पूछा कि मैंने अल्लाह के रसूल को मिलना है, मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहाँ मिलेंगे। अब सहाबी वो तो आका की याद में मगन थे क्योंकि सिर्फ 3 दिन पहले आका ने ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमाया था। तो सहाबी ने जो ही रसूलुल्लाह का नाम सुना ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया, कोई जवाब ना दे सके। वो अराबी शख्स दूसरे सहाबी के पास, उनकी भी यही हालत, तीसरे सहाबी के पास, उनकी भी यही हालत। वो अराबी शख्स चलते चलते और शहर इल्म का पूछते पूछते दरवाजा इल्म पे जा पहुंचा। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जा पहुंचा। जाके अर्ज करता है, मौलाए कायनात, मैं तो अपनी जान पे जुल्म कर आया हूं और मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होना है, मुझे बताइए अल्लाह के रसूल कहां मिलेंगे। अब देखिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप उस अराबी शख्स का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के उसे आका की कब्र अनवर पे ले जाते हैं और उसे वहां जाके फरमाते हैं, अराबी शख्स ये है रसूलुल्लाह, आपने जो मांगना है इनसे मांगो, ये आपको अता फरमाएंगे। अब वो अराबी शख्स आका की कब्र अनवर पे सर रखता है, सर रख के ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है। रोते रोते आहों और सिसकियों में कुछ अर्ज करता है और उसके उस अर्ज को एक शायर अपनी जुबानी यूं लिखता है कि वो अर्ज करता है, आका आपके कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना आपका काम है, उसके गुनाहगार आपके दर पे आ गए, अब इन्हें बख्शवाना आपका काम है। जिस वक्त वो रो रो के अर्ज करता है, साहबा फरमाते हैं आका की कब्र अनवर से ये आवाज आती है कि अराबी शख्स जा, तू आज जिस मोहब्बत से आया है और अपने लिए माफी मांगी है, जा तेरी तौबा कबूल हो गई। यहां तफसीर का बयान खत्म हुआ। फिर यहां से आगे आशिकों ने तो यहां तक लिख डाला कि अगर वो अराबी शख्स जिस मोहब्बत से अपने लिए जाके उसने माफी मांगी थी, अगर वो अराबी शख्स
اس محبت سے جا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اللہ کے نبی کے پوری امت کی بخشش بھی مانگتا تو ہمارے آقا قیامت والے دن اپنی ساری امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروا دیتے۔ حضرین مکرم، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جو بھی جائے وہ اگر صاف دل لے کر جائے، خلوص نیت سے جائے، تو وہ جو مراد بھی لے کر جائے وہ اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے یاد رکھیے وہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ تو ہم اس محبوب کی آمد کے جشن کیوں نہ منائیں کہ اگر ہم سے رب ناراض ہو جائے تو وہ رب اسی رسول کے وسیلے سے راضی ہوتا ہے، تو ہم اس رسول کی آمد کے جشن کیوں نہ منائیں۔ حضرین مکرم، اس محبوب کی آمد کے جشن منائیں۔ میرا وقت تقریباً پورا ہو چکا، میں آخری بات صرف عرض کروں۔ حضرین مکرم، اس محبوب کی آمد کے جشن ضرور منائیں اور اس محبوب کی ذات کے بارے میں عقیدہ وہ رکھیں جو اللہ کے قرآن نے ہمیں سکھایا، حضور کی حدیث نے ہمیں سکھایا، جو عمل صحابہ اور عمل اہل بیت اور اولیاء کی جماعت سے ہمیں عقیدہ ملا ہے، حضور کی ذات کے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں۔ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا ہے نا، چاہے دل کی آنکھ سے دیکھا، چاہے ظاہری آنکھ سے دیکھا، جنہوں نے بھی دیکھا ہے انہوں نے پھر حضور کے بارے میں بات سب نے ایک ہی کی ہے۔ اور وہ اگر میں مفہوماً آپ کو بتانا چاہوں تو سب نے یہی کہا ہے کہ ساری مخلوقات کو رب نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کا خالق رب ہے، ہر چیز رب نے بنائی ہے۔ مصطفیٰ بھی رب کی مخلوق ہیں، انہیں بھی رب نے بنایا ہے، لیکن مصطفیٰ کو بنایا ایسا ہے کہ اپنے بنائے ہوا میں بھی کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں بنایا، ان کو سب سے اعلیٰ بنایا، ان کو سب سے اچھا بنایا۔ اس لیے آپ دیکھیں، جن لوگوں نے عشق کیا میرے آقا سے، جنہیں دیدار کی دولت مل گئی، ان سب کی زبانیں اپنی تھیں، ان سب کے انداز اپنے تھے، لیکن حسن مصطفیٰ کو دیکھ کے بات ساری ہستیوں نے ایک ہی لکھی۔ دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے حسن مصطفیٰ دیکھا، پکار اٹھے، لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ مہ زلف ابر اجل، لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالہ مہ زلف ابر اجل۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسن مصطفیٰ دیکھا، یہی سیم بات اپنے الفاظ میں لکھ ڈالی کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے دیکھا تو پکار اٹھے، بس خام آئے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ پیر صاحب نے دیکھا، پکار اٹھے، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتے جاڑیا۔ حضرین مکرم، جنہوں نے بھی حسن مصطفیٰ دیکھا سب نے بات ایک ہی کی، اور یہیں پہ آ کے بات ختم کر دی کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کرو مہر علی تھے جہاں نہیں بولن دی۔ اس محبوب کی ذات کے بارے میں عقیدہ درست رکھ کے زندگی گزاریں، اللہ پاک دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب رکھے گا، قبر حشر میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور اس محبوب کے میلاد منانے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، زندگی بھی اس اصول پہ چل کے گزاریے جو اصول ہمیں ہمارے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ حضرین مکرم، آج ہم اگر میلاد کی محفل میں آ جائیں، میلاد کی محفل میں حاضر ہو جائیں اور میلاد کی محفل سے اٹھیں، اور جوا اگر ہم کھیلتے ہوں تو جوا کھیلنا نہ چھوڑیں، تو پھر میلاد میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اگر ہم میلاد کی محفل سے اٹھیں اور میلاد کی محفل میں چندہ بھی دے کر جائیں، اور پھر جانے کے بعد بھی اگر ہمارے پیسے میں سود کا پیسہ آتا ہو، تو پھر ہمارا میلاد میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ پھر اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول نہیں ہوئی۔ اگر حاضری قبول ہو جاتی تو ہماری زندگی سنور جاتی۔ اگر ہم محفل میلاد سے اٹھ کر باہر نکل کے پھر بھی جھوٹ بولیں تو پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا میلاد میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ حاضرین مکرم، میلاد کی محفلوں میں آئیں اور اس اصول کو اپنائیں جو اصول دین کی صورت میں ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول نے عطا فرمایا ہے، اس کو اپنائیں، پھر دیکھیں رب آپ کو رحمتیں اور برکتیں کتنی عطا فرمائے گا، اور اس محبوب کی آمد کے جشن منائیے۔ اور آج کل تو جشن بھی وہ منا سکتا ہے جس کے پاس 4 پیسے۔ آج تو غریب جشن بھی نہیں منا سکتا، کیوں بھئی؟ آپ جو علماء ہیں وہ میرے سر کا تاج، وہ علماء میرے سر کا تاج، میں علماء کے تو قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ اگر خاک بھی مل جائے تو وہ تو میرے لیے سر کا تاج ہے۔ لیکن
آج ہمیں یہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ اگر ہم تقریروں میں 50 ہزار لینے والے لوگوں سے میں مخاطب ہوں کہ اگر کسی غریب کا دل کرے ہمیں بلانے پہ اور آقا کا جشن منانے پہ، تو اگر اس کے پاس 50,000 نہ ہو تو ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں جائیں گے؟ جس کے پاس 50,000 نہ ہو وہ جشن نہ منائے آقا کا؟ حضور کی نعتیں پڑھنے والے، نعت پڑھنا کتنا عظیم کام ہے، یہ تو خود مصطفیٰ کی نعت پڑھنا تو خود خالق کی کائنات کی سنت ہے، لیکن آج جس کے پاس 40,000 30,000 روپیہ نہ ہو وہ حضور کے نعت خان کو نہیں بلا سکتا۔ آج ہم نے اپنا رویہ کیا بنا لیا ہے کہ ہم اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے جائیں گے تو 50,000 لے کر تقریر کرنے جائیں گے، آج ہم اپنے نبی کی نعت پڑھنے جائیں گے تو 30,000 40,000 لے کر نعت پڑھنے جائیں گے۔ یہ کیسا عشق ہے میرے نبی سے؟ یاد رکھیے یہ کوئی عشق نہیں۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اس آقا کی آمد کے جشن پہ دلیلیں مانگتے ہیں ان پہ ہمیں حیرانی ہے، بالکل اسی طرح آج جو آقا کا ذکر کرنے پہ پیسے مکانے پہ دلیلیں ڈھونڈے اس پہ بھی ہمیں اسی طرح حیرانی ہے۔ بھائی ہم تو ساری زندگی مصطفیٰ کے گن گاتے رہیں، ہم تو ساری زندگی ان کے نعتیں پڑھتے رہیں، تو ہم ان کے ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتے۔ ہم ان کا ذکر کرنے کے لیے 50 اور 40,000 کی ڈیمانڈیں کریں تو قیامت کے دن کیا منہ لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ اگر پل صراط پہ کھڑے مصطفیٰ کریم نے یہ فرما دیا کہ میرا ذکر بیچتے تھے، میرا ذکر کرنے کے لیے 50 ہزار فیسیں لیتے تھے، تو وہاں کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اس لیے آج ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ہر فرد کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، میرے سمیت ہر بندہ اپنے اوپر اس دین کو نافذ کرے۔ جب ہم اپنے اوپر دین کو نافذ کر لیں گے پھر دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آنکھ اٹھے گی تو اللہ پاک ان کے دلوں میں دین کی محبت ڈال دے گا۔ اس لیے اللہ پاک ان ساری باتوں پہ پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب جو بھی دور و نزدیک سے آئے سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جو علماء سٹیج پر بیٹھے ہیں، جو اہل علم حضرات سٹیج پر تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ